بات کریں نا یو آر 100% جو آپ نے ابھی بات کی نا، دیکھیں سوچنا یہ چاہیے ہماری، اور یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، اپوزیشن کا بھی کام ہے کہ اس ملک میں لوگ کیوں یہاں سے جا کے بنگلہ دیش میں کیوں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہاں سے دبئی میں پیسہ کیوں لے کے جا رہے ہیں، اور جینوئن میں چوروں کی بات نہیں کر رہا، میں جینوئن بزنس مین کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے برطانیہ ملیشیا کیوں جا رہے ہیں ادھر، یہاں پہ کیوں نہیں کرتے، یہ سوچنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں بنیادی خرابیاں ہمارے میں کیا ہے، کرپشن بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ایز اے نیشن ہم کرپٹ ہیں اور ہم میں بہت سیریس خرابیاں ہیں۔ ایک چیز مجھے انفارچونیٹلی کوئی بات نہیں کرتا، ابھی مجھے خوشی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ویسے بات کی ابھی، اور میں نے سنا ہے کہ 12 ربیع الاول کے اوپر اناؤنسمنٹ بھی کوئی ہوگی۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہمارے میں بیسک خرابی بتاؤں کیا چیز ہے، آپ نے تعلیم کی بات کی نا، تعلیم جس لیول کی ہے وہ پھر بھی ہے، ہمارے یہاں تربیت کردار سازی کوئی نہیں ہوتی ہمارے لوگوں کی، ہم 2 نمبری کرتے ہیں، بے شک ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، صحافی ہوں، حکومت میں ہوں، سیاستدان ہوں، کوئی بھی آپ شعبہ لے لیں ہم 2 نمبری کرتے ہیں۔ جب مجھے بتائیں کہ سارے ہی 2 نمبری کر رہے ہوں گے تو اس ملک میں کیا آگے چل رہا ہے؟ میں اپنے چھوٹے سے انٹرسٹ کے لیے ملک کے انٹرسٹ کی ایسی تیسی کر دوں گا، کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ جو سب سے بنیادی خرابی ہے نا، اور جس خرابی کو دور کریں گے تو ہماری باقی خرابیاں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کی کردار سازی کرنی چاہیے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ آپ نے ایمانداری سے کام کرنا ہے، آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے، آپ نے بات چیت کیسے کرنی ہے، یہ جو سوشل بیہیویئرز ہیں نا سارا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا باس بیٹھا ہے تو میں ایمانداری سے کام کروں اور وہ اگر نہیں ہے تو میں غائب۔ یہاں دفتروں میں ہوتا ہی کوئی نہیں ہے۔ آج کی بے شک وہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ ہو، بے شک وہ مشرف صاحب کی تھی، پی ایم ایل این کی یا ان کی، آپ جا کے دیکھیں سی ڈی اے میں، آپ الیکٹریسٹی کا کنیکشن لے کے جانے کے لیے دیکھیں، آپ گیس کا بنیادی چیزیں جو آپ کا رائٹ ہے، آپ کو رشوت دینی پڑے گی، آپ کو سفارش، اینڈ دس از ٹرو ان آل دیز کیسز، یعنی اٹس ٹرو فار آل۔ تو بیسیکلی آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں کہ کچھ پاکستان کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، وہ ابو پالیٹکس ہیں اور ان کو حل کرنے چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جینیٹک قسم کے مسئلے ہیں۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ، کیا آپ ہم سے ایگری کریں گی، مجھ سے اور انصار عباسی سے، کہ پاکستان کے بہت زیادہ مسائل اس قسم کے ہیں جن کا سیاسی جماعتوں سے تعلق نہیں ہے، وہ اس ریاست کے، اس سامراج کے، اس سماج کے، اس معاشرے کے بنیادی مسئلے ہیں؟ یہاں کرپشن بہت زیادہ ہے، یہاں جھوٹ بہت زیادہ ہے، یہاں پروفیشنل کمپیٹنس ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، یہاں کوئی ٹائم مینجمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور دنیا ان تمام چیزوں میں بہت آگے نکل گئی ہے۔ دنیا تو چھوڑیں، یہ خطہ بھی جو ہے ہندوستان، بنگلہ دیش، ویتنام، انڈونیشیا، ان چیزوں میں آگے نکل گئے ہیں، اور ہم ابھی اسی سیاسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم سٹرکچرلی طور پہ ڈھانچے کے اعتبار سے بہت کمزور رہ گئے ہیں۔ بالکل آئی ایگری کہ فرسٹ آف آل میرا پرنسپل ہے کہ the state priority of the state should be highest, much higher than each individual parties. تو ہماری responsibility towards the state is much more than each individual، پہلی چیز۔ دوسری چیز، چاہے ہم دیکھیں، I personally think کہ ہمارے نوجوان کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، ہمارے لوگوں کے پاس بہت اسکل ہے، لیکن ان کو پراپرلی ہمیں ٹرین کرنا نہیں آتا، اسی لیے ہمارے جو نوجوان ہیں، فار ایگزامپل اگر انمپلائمنٹ دیکھیں، there are a lot of students who graduate out of college and universities but ان کے پاس یہاں جابس نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی ووکیشنل ٹریننگ نہیں ہے۔ سو دیز آر سم پرابلمس، آپ انمپلائمنٹ دیکھ لیں یا گائیڈنس دیکھیں، یہ سب ایگزسٹ کرتی ہیں۔ لیکن کرپشن کا بھی بالکل یہ ایک سسٹم کا ہوئے گا، لیکن یہ عمران خان صاحب بھی، آپ پھر کہیں گے میں اس کو سیاسی آرگیومنٹ میں لے گئی ہوں، وہ کہتے تھے کہ اوپر لیڈر کرپٹ ہوئے گا تو نیچے لوگ کرپٹ ہوئیں گے، تو مہنگائی اگر گزشتہ چند برس میں پاکستان میں جو سیاسی ڈیبیٹ شیپ ہوئی ہے، وہ سیاسی ڈیبیٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان نے ترقی اس لیے نہیں کی کہ پاکستان میں کرپشن بہت ہے، یہاں سے پیسہ باہر چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا اصل وجہ یہی ہے پاکستان کی ترقی نہ کر سکنے کی؟ کیا پاکستان کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں کوئی بزنس کریٹیوٹی نہیں ہے؟ یہاں نوجوان نسل کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے پاس کوئی اسکل سیٹس نہیں ہے۔ پاکستانی ایکسپورٹرز کو جب پینڈیمک میں آرڈر ملے بھی تو یہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ آرڈرز پورے کر سکتے، ڈیڈ لائنز میٹ نہیں کر سکتے ہیں، چھٹی کرنے کا بہت زیادہ رواج ہے، اسکول کالج کی تعلیم بہت کمزور ہے، کالج یونیورسٹی کی تعلیم اس سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ دنیا
آگے چلی گئی ہے. پاکستان کے 250 ملین کی آبادی کا جو ملک ہے اس کی ٹوٹل نامنل جو جی ڈی پی ہے وہ $300 بلین سے بھی کم ہے, جبکہ یہ بنگلہ دیش سے بھی اب خاصی کم ہے, اور ہندوستان تو کئی $1 ٹریلین کی اکانومی جو ہے وہ بن چکا ہے, شاید 5 یا 4 یا $4.5 ٹریلین کی اکانومی بن چکا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کا جو تمام سیاسی ماحول ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کو انویسٹ ہی نہیں کرتا, یہاں سرمایہ ٹھہرنا ہی نہیں چاہتا, جس کے پاس پیسہ ہے وہ یہاں سے پیسے کو باہر لے جانا چاہتا ہے. یہاں ہر وقت تمام کلچر یہی کہتا ہے پکڑو مارو جیل میں ڈالو گرفتار کر لو الٹا لٹکا دو, جس کی وجہ سے یہ ملک اصل میں یہ اس کے اصل مسائل اس طرف بھی ہیں کہ کم از کم بہت سے مسائل کا حصہ اس طرف بھی ہے. یہیں سے بات کا ہم آغاز کرتے ہیں.